آج بھی بہت سے لوگ روزانہ فیس بک یوز کرتے ہیں، ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، ریلز بناتے ہیں، لیکن ایک بھی پیسہ نہیں کما پاتے۔ دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف اپنی نارمل فیس بک پروفائل کو پروفیشنل موڈ میں چینج کر کے باقاعدہ انکم جنریٹ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر فرق کہاں ہے؟ کیا صرف پروفیشنل موڈ آن کرنے سے پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا اس کے پیچھے کچھ ایسی شرطیں اور طریقے ہیں جنہیں جاننا بہت ضروری ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو A to Z مکمل گائیڈ دوں گا کہ فیس بک پروفیشنل موڈ کیا ہے، اسے کیسے آن کرنا ہے، اس سے ارننگ کیسے ہوتی ہے، کن لوگوں کو پیسے ملتے ہیں، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے زیادہ تر لوگ کبھی بھی مونیٹائز نہیں ہو پاتے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسی ٹپ بھی شیئر کروں گا جو نیو کریٹرز کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، فیس بک پر عام طور پر آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک فیس بک پیج جسے بہت سے لوگ کریٹر یا بزنس پیج کے طور پر یوز کرتے ہیں، دوسرا آپ کی نارمل فیس بک پروفائل جسے آپ پروفیشنل موڈ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے اگر کسی کو فیس بک سے ارننگ کرنی ہوتی تھی تو زیادہ تر لوگ الگ پیج بناتے تھے، لیکن اب میٹا نے پروفیشنل موڈ متعارف کروا دیا ہے، جس کی مدد سے آپ اپنی پروفائل پر بھی کریٹرز کی طرح کام کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، صرف پروفیشنل موڈ آن کرنے سے ارننگ شروع نہیں ہوتی، یہ صرف آپ کی پروفائل کو کریٹرز فیچرز دیتا ہے۔ اصل ارننگ اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ میٹا کی مونیٹائزیشن پالیسیز، اہلیت، شرائط اور اوریجنل کنٹینٹ کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ پروفیشنل موڈ آن کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ اپنی فیس بک پروفائل اوپن کریں، پروفائل کے مینیو میں جائیں، اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پروفیشنل موڈ کا آپشن موجود ہے تو اسے آن کریں، چند بنیادی سیٹنگز مکمل کریں اور پھر آپ کے سامنے پروفیشنل ڈیش بورڈ آ جائے گا، جہاں سے آپ اپنی پرفارمنس، انسائٹس اور اگر آپ اہل ہوں تو مونیٹائزیشن سے متعلق معلومات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ذرا یہاں رکیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پروفیشنل موڈ آن ہوتے ہی فیس بک انہیں پیسے دینا شروع کر دے گا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میٹا صرف انہی کریٹرز کو مونیٹائزیشن دیتا ہے جو اس کی پالیسیز پر پورا اترتے ہوں، مسلسل اور معیاری اوریجنل کنٹینٹ بناتے ہوں، اور جن کے اکاؤنٹ پر کسی قسم کی سنگین پالیسی خلاف ورزی نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر ارننگ ہوتی کیسے ہے۔ اگر آپ اہل ہوں تو مختلف مونیٹائزیشن فیچرز دستیاب ہو سکتے ہیں، جیسے ویڈیوز پر اشتہارات، بعض علاقوں میں کریٹرز پروگرامز، سبسکرپشن یا برانڈ کولیبریشن۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ فیس بک پروفیشنل موڈ استعمال کر کے ایفیلیٹ مارکیٹنگ، اپنی سروسز یا اپنے دوسرے پلیٹ فارمز پر ٹریفک بھیج کر بھی اچھی خاصی انکم جنریٹ کرتے ہیں۔ یعنی پروفیشنل موڈ صرف ایک فیچر نہیں بلکہ ایک مکمل کریٹر ایکو سسٹم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں؟ جواب بہت سادہ ہے، جو لوگ روزانہ باقاعدگی سے اوریجنل ویڈیوز اور ریلز اپلوڈ کرتے ہیں، اچھی واچ ٹائم لاتے ہیں، آڈینس کو انگیج رکھتے ہیں اور کسی دوسرے کا کنٹینٹ کاپی نہیں کرتے، ان کے آگے بڑھنے کے امکانات کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں میں ایک اور اہم بات بتانا چاہوں گا، بہت سے نیو لوگ ٹک ٹاک، یوٹیوب شارٹس یا کسی دوسرے پلیٹ فارم سے ویڈیوز اٹھا کر فیس بک پر اپلوڈ کر دیتے ہیں اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ مونیٹائزیشن کیوں نہیں ملتی۔ اگر آپ واقعی لمبے عرصے تک ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اوریجنل کنٹینٹ بنائیں۔ یہی وہ چیز ہے جسے میٹا سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اگر آپ اے آئی سے ویڈیوز تو بناتے ہیں، ایجوکیشنل کنٹینٹ بناتے ہیں،
टेक्नोलॉजी, फैक्ट्स, मोटिवेशन, इस्लामिक मालूमात या किसी भी ऐसे मौजू पर ओरिजिनल वीडियोस बनाते हैं जिनमें आपकी अपनी मेहनत शामिल हो, तो आपके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। असल चीज क्या है? असल चीज क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और ऑडियंस वैल्यू है। अब एक सवाल जो तकरीबन हर न्यू क्रिएटर्स के जहन में आता है कि कितने फॉलोअर्स होने चाहिए और कितनी व्यूअर्स पर कितनी अर्निंग होती है। इसका कोई एक फिक्स जवाब नहीं है, क्योंकि मेटा वक्तन फवक्तन अपनी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और अहलियत के मायार में तब्दीली कर सकता है। इसलिए सिर्फ फॉलोअर्स पर फोकस करने की बजाय अपनी कंटेंट, वॉच टाइम, क्वालिटी, ऑडियंस एंगेजमेंट और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स पर ज्यादा तवज्जो दें। और अब वो बोनस टिप जिसका मैंने शुरू में आपसे प्रॉमिस किया था। अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक आपके कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, तो सिर्फ वीडियोस अपलोड ना करें, अच्छे थंबनेल यूज करें। शुरू के पहले 5 सेकंड बहुत मजबूत रखें। वीडियोस को रोजाना अपलोड करें, ऑडियंस के कमेंट्स का जवाब दें और हर वीडियो में लोगों को आखिर तक देखने की एक वजह जरूर दें। यही छोटी छोटी चीजें लंबे अरसे में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि फेसबुक प्रोफेशनल मोड कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, मुस्तकिल मिजाजी रखें और मेटा की पॉलिसीज को फॉलो करें, तो ये आपके लिए एक मजबूत ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर आज की वीडियो ने आपकी एक भी गलतफहमी दूर की है या आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आप ऐसी मजीद ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं। अगर आप फेसबुक अर्निंग, यूट्यूब ऑटोमेशन, एआई, ऑनलाइन अर्निंग और एआई टूल्स के बारे में मुताल्लिक मुकम्मल और आसान ज़बान में गाइड्स चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली कोई भी अहम वीडियो आपसे मिस ना हो। और कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस मौजू पर देखना चाहते हैं। शुक्रिया।